بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس کیلی گرافک ویڈیو کے ذریعے فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کا آج چوتھا حصہ ہم آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں۔ کیلی گرافی دیکھتے جائیے اور واقعات سنتے جائیے۔ ابن تاثیر نے لکھا ہے، اس رات موت کے فرشتے پہرا دیتے رہے۔ ایک نئے دن کا آغاز ہوا، جنگ کا دوسرا دن۔ مسلمانوں نے ایسی شدت سے حملہ کیا کہ عیسائی لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ ریمنڈ نے صورتحال کو جلد ہی بھانپ لیا۔ اس نے اپنا مختصر سا دستہ لیا اور ساحل کی طرف بھاگ نکلا۔ دوپہر ہوئی تو جنگ کا تقریباً فیصلہ ہو چکا تھا۔ عیسائی سمٹ کر حطین کے ٹیلے پر جمع ہو گئے تھے اور مسلمانوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا تھا۔ عیسائیوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فتح کے بعد اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے وہ سلیب رکھی تھی جس کے بارے میں عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ یہ اس سلیب کی لکڑی سے بنائی گئی تھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی۔ سلطان کے دربار سے وابستہ علماء اور قاضی شمعوں کی روشنی میں اس سلیب کا بغور معائنہ کر رہے تھے۔ سلطان نے بیت المقدس کے بادشاہ گائی اور اس کے ساتھیوں کو لانے کا حکم صادر کیا اور پھر وہ سب جو سردار اور بادشاہ تھے قیدی بنے سلطان صلاح الدین ایوبی کے حضور پیش ہوئے۔ ان میں بیت المقدس کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی بھی شامل تھا۔ کرک کا بدطینت شر پسند اسلام دشمن قلعہ دار ریجنالڈ بھی تھا۔ ٹیمپلروں کا سردار رتھر فورڈ بھی تھا۔ سلطان بیت المقدس کے بادشاہ گائی کے ساتھ شفقت سے پیش آیا۔ اسے شربت کا گلاس پیش کیا گیا۔ بادشاہ گائی نے شربت کے چند گھونٹ پیے اور پھر گلاس ریجنالڈ کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ایک چال تھی۔ گائی نے وہ شربت ریجنالڈ کو اس لیے دیا تھا کہ اسے بھی عربوں کے رواج کے مطابق مہمان سمجھ کر اس کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ ریجنالڈ نے گلاس پکڑ کر اسے چند گھونٹوں میں خالی کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چال کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے فوراً کہا، ہم نے اسے شربت پیش نہیں کیا۔ بادشاہ گائی نے اپنی مرضی سے اسے شربت پلایا ہے۔ اسی ملاقات کے بعد ان قیدیوں کو ایک علیحدہ خیمے میں کھانا کھلایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مہذبانہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اس کے بعد اس نے ریجنالڈ کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ ریجنالڈ کانپ رہا تھا۔ اسے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے حاجیوں کا قافلہ لوٹتے ہوئے رسول خدا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہے تھے۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے نکلا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے کہا، میری قسم پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور پھر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ارض مقدس کے فرنگی مقبوضات پر یلغاروں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 2 مہینے کی مدت میں سلطان نے مکہ اور تبریہ کے درمیانی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جنوب میں حیفا، سفوریہ، ناصریہ
اور کیسریا جیسے اہم مقامات پر اسلامی پرچم لہرانے لگے۔ 1 مہینے کے اندر اندر لبنان کے شہر بیروت کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا گیا۔ 1 مہینے کے اندر اندر لبنان کے شہر بیروت کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا گیا۔ یہ وہ علاقے تھے جنہیں عیسائی فرنگیوں نے سال ہر سال تک لڑائی کرنے کے بعد مسلمانوں سے فتح کیے تھے، اور ان لڑائیوں میں لاکھوں افراد ہلاک و شہید ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان علاقوں کو صرف 2-3 مہینوں میں فتح کر کے واپس لے لیا۔ اب اسقلان کا شہر سلطان صلاح الدین ایوبی کو دعوت دے رہا تھا۔ یہ شہر جنوبی فلسطین کی سب سے اہم اور بڑی بندرگاہ تھا۔ 2 ماہ تک اس شہر کا طویل محاصرہ جاری رہا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس شہر کی فتح کے ساتھ ہی سلطان کے لیے دوسرے ساحلی شہروں کے دروازے بھی کھل گئے۔ سلطان نے عہد کیا تھا، عیسائیوں نے جس طرح مسلمانوں سے یروشلم چھینا تھا، میں اسی طرح یروشلم کو آزاد کرا کر دم لوں گا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس عہد کے پورا ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ یہ 1187 کا سن تھا، اور 90 سال پہلے عیسائیوں نے یروشلم کو مسلمانوں سے چھینا تھا۔ 90 سال کے بعد یروشلم بیت المقدس پھر مسلمانوں کے قبضے میں آنے والا تھا۔ 90 سال کے بعد عالم اسلام نے وہ مجاہد پیدا کر دیا تھا جو اپنی قسم اور عہد پورا کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ 1099 عیسوی میں جب عیسائیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو مسلمانوں کو گلیوں اور بازاروں میں بے دریغ قتل کر دیا۔ ان کے لیے کہیں کوئی جائے امان نہ تھی۔ وہ جنہوں نے مساجد میں پناہ لی تھی انہیں مساجد میں قتل کر کے مساجد کی بے حرمتی کی گئی۔ مسجد عمر کے پاس جو قتل و غارت کی گئی اس کا نقشہ چشم دید مبصر امڈوں ایگلیز نے بیان کیا ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کا خون اس افراد سے بہایا گیا کہ اس میں گھٹنے تک ڈوب جاتے تھے، اور پھر جن عمرا کو قید کیا گیا انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ گھروں کی چھتوں اور میناروں سے چھلانگیں لگائیں۔ انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ 1 ہفتے تک مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی رہی۔ بچوں اور عورتوں کو بے دریغ قتل کیا گیا۔ عیسائیوں کے دل رحم سے خالی ہو چکے تھے۔ یہ حکم تھا کہ مسلمانوں پر قطعاً رحم نہ کیا جائے۔ یروشلم کی گلیاں، بازار اور چوک لاشوں سے اٹ گئے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق عیسائیوں نے یروشلم کے 70,000 شہریوں کو قتل کیا تھا، جن میں معصوم بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، اس وقت شہر میں 60,000 فرنگی فوجی موجود تھے۔ شہر کی آبادی اس کے علاوہ تھی۔ فصیل پر جس طرف نگاہ اٹھتی تھی تیر اندازوں اور سپاہیوں کے ہجوم دکھائی دیتے تھے۔ بیت المقدس کے اسقف اعظم کے علاوہ ملکہ سبیل اور اس کی بہن ازابیل بھی اس وقت شہر میں موجود تھیں۔ 20 ستمبر 1187 عیسوی کو بیت المقدس کے قریب پہنچ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر اپنے عظیم اور لاسانی کردار کا مظاہرہ کیا۔ شہر کے بااثر افراد کو طلب کر کے اس نے کہا، میں مسلمان ہوں اور تمہاری طرح اس شہر کو مقدس اور متبرک گردانتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس شہر میں خدا کی مخلوق کا خون بہے اور پاک شہر کی بے حرمتی ہو۔ میں اپنے خزانے کے منہ تمہارے لیے کھول دوں گا۔ کاشت کے لیے تمہیں زمینیں دی جائیں گی، تم لوگ فصلیں خالی کر دو تاکہ شہر خون سے محفوظ رہ سکیں۔
شہر کے ان ممتاز صلیبی افراد نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس عظیم فیاضانہ انسانیت پر مشتمل پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا شہر ناقابل تسخیر ہے، ان کے ولی اور بزرگ اپنی روحانی طاقت کا کرشمہ دکھائیں گے اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، اب وہ لڑائی کے لیے تیار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو شہر کے مشرقی حصے میں ایک بلند جگہ پر لے جا کر شہر کو دیکھا۔ 90 برس پہلے اس جگہ سے عیسائیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ عیسائیوں نے سلطانی فوج پر تیروں کی بارش کر دی۔ فصیل پر کھڑے عیسائی تیر برساتے ہوئے مذہبی نعرے لگا رہے تھے۔ مسلمان مجاہدین ڈٹے رہے، تیروں کی بارش کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے فصیل میں نقب لگا دی۔ فصیل کی بنیادوں میں لکڑی کے بڑے بڑے لٹھے رکھ کر انہیں آگ لگا دی۔ لٹھوں کے جلتے ہی فصیل کی دیوار میں شگاف پڑ گیا۔ مسلمان جان باز تیروں کی بارش میں شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ 4 اکتوبر 1187 عیسوی بیت المقدس اب مسلمانوں کا ہو گیا تھا۔ وہی ممتاز شہری اور پادری جو پہلے تکبر کا مجسمہ بنے ہوئے تھے، وہ اب گڑ گڑانے لگے، خدا کے نام پر رحم کی اپیلیں کرنے لگے۔ سلطان کے دل میں رحم کی موج اٹھی۔ سلطان نے اپنی قسم بھلا دی کہ اب میں ان سے ان کے آباء و اجداد کے مظالم کا بدلہ لوں گا۔ سلطان کی رحم دلی نے جوش مارا اور اس نے فوج کو حکم دیا کہ شہریوں کو حفظ و امان میں لے لیا جائے۔ سلطان نے حکم دیا کہ شہریوں کو حفاظت سے شہر سے نکلنے کی ضمانت دی جائے۔ عفو، ترس اور انسانیت کا جو منظر چشم فلک نے فتح بیت المقدس کے دن دیکھا، فتح مکہ کو چھوڑ کر اس کی مثال پوری تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ 90 سال پہلے جس قوم نے مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے میں درندگی کو بھی مات کر دیا تھا، اب وہ قوم شکست کھا چکی تھی اور فاتح حکمران ان سے انتقام لینے کی بجائے ان پر رحم و کرم اور عنایت کی بارش کر رہا تھا۔ دنیا بھر کے تمام غیر مسلم مورخ سلطان صلاح الدین ایوبی کے رحم و کرم اور انسانیت نوازی کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ جو فیاضانہ سلوک کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ عیسائیوں کو اپنا اسلحہ اور مال و اسباب تک لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ سلطان نے خود ان کو باحفاظت بندرگاہوں تک پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی۔ سلطان نے ان پر 10 دینار فی مرد، 5 دینار فی عورت اور 1 دینار فی بچہ تاوان عائد کیا۔ یہ تاوان برائے نام تھا۔ خود سلطان صلاح الدین ایوبی نے 10,000 آدمیوں کا تاوان اپنی جیب سے ادا کیا۔ سلطان کے بھائی نے 7,000 آدمیوں کا تاوان ادا کیا۔ ہزاروں ایسے غریب و نادار تھے جو جزیے کی یہ معمولی سی رقم بھی ادا کرنے کے قابل نہ تھے۔ انہیں شہر کے ایک خاص دروازے سے نکل جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بیت المقدس کی ملکہ سبیل جب اپنے خدام کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کو الوداع کہنے آئی تو سلطان نے بڑے احترام سے اسے رخصت کیا۔ اس سے دلجوئی کے لیے اس سے ہمدردانہ انداز میں باتیں کرتا رہا۔ ملکہ سبیل کے پیچھے ہزاروں عیسائی عورتیں واویلا کرتی روتی چلی آ رہی تھیں۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے فریاد کی۔
ان کی گودوں میں بچے بلبلا رہے تھے۔ آپ ہمیں پیدل دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاؤں ننگے ہیں، ہم ان سپاہیوں کی مائیں اور بیویاں ہیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور اب وہ آپ کے قیدی ہیں۔ اب ہم ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں، وہ ہماری زندگیوں کا سہارا ہے۔ ہم نے انہیں کھو دیا تو ان کے بغیر زندگی کیسے بسر کریں گے؟ ہماری امیدوں کے چراغ گل ہو جائیں گے، ان کے بغیر دنیا میں ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے ان عیسائی سپاہیوں کو معاف کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا۔ سلطان نے حکم دیا، ماؤں کو ان کے بیٹے اور بیویوں کو ان کے شوہر واپس کر دو۔ اس نے بیوہ عورتوں اور یتیموں کی امداد کے لیے بہت سا روپیہ ان میں تقسیم کیا۔ ان گنت عیسائی بوڑھے والدین اور رشتہ داروں کو کندھوں پر اٹھائے شہر سے نکل رہے تھے۔ سلطان کی مہربان آنکھیں یہ سب مناظر دیکھ رہی تھیں۔ اس نے ان لوگوں کو نہ صرف نقد روپیہ دیا بلکہ بار برداری کے لیے خچر تک دے دیے گئے تاکہ وہ آرام سے اپنا سفر کر سکیں۔ مشہور مورخ امیر علی کی تائید دنیا کے تمام غیر مسلم مورخ بھی کرتے ہیں کہ جب تک مفتوح سلیبی ایک ایک کر کے شہر سے نہ نکل گئے، سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے جذبات کے احترام میں خود شہر کے اندر داخل نہ ہوا۔ 90 برس پہلے انہی عیسائیوں کے آباء و اجداد نے مسلمانوں پر جو وحشیانہ مظالم توڑے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کا انتقام نہ لیا بلکہ ان پر عنایات و اکرام کی بارش کی اور عفو و انسانیت کے جذبے کے تحت رخصت کیا اور ان کی تکلیفوں کو محسوس کر کے انہیں روپیہ پیسہ دے کر رخصت کیا۔ اس کے برعکس ان کے اپنے بھائیوں اور ہم مذہبوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بیت المقدس سے جانے والے عیسائیوں کا جو حشر ہوا، اس کا ذکر فرانسیسی مورخ میکاؤ نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ ان عیسائی مہاجروں کو ان شہروں میں بھی پناہ نہ ملی جہاں عیسائی حکمران تھے، انہوں نے ان پر اپنے شہروں کے دروازے بند کر دیے۔ وہ مدتوں بھٹکتے رہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو بھوک اور پیاس اور در بدری میں ہلاک ہو گئے، اور بہت سے ایسے تھے کہ جب وہ مسلمانوں کے علاقوں میں گئے تو انہیں پناہ ملی اور ان سے انسانی سلوک بھی کیا گیا۔ میکاؤ نے ایک عورت کے حوالے سے لکھا ہے، اس نے اپنے بچے کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ عیسائیوں پر لعنت بھیج رہی تھی جنہوں نے انہیں پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن ہی تھا جب یروشلم کے شہریوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ہتھیار ڈالے اور شہر فتح ہوا تھا۔ شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد مسلمان مسجد اقصی کی صفائی میں مصروف ہو گئے۔ ٹیمپلروں نے مسجد اقصی کو اس زمانے میں اپنے محلات میں تبدیل کر رکھا تھا۔ سلطان نور الدین محمود نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا، بیت المقدس پر مسلمانوں کی فتح کا خواب۔ وہ خواب سلطان صلاح الدین ایوبی نے پورا کر دکھایا۔ سلطان نور الدین محمود نے اپنی زندگی میں لکڑی کا ایک بہت خوبصورت نازک اور منقش ممبر بنوایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ ممبر حلب سے منگوایا اور اسے نہایت احترام کے ساتھ مسجد اقصی میں نصب کروا دیا۔ ہیرالڈیم نے 90 برس کے بعد مسجد اقصی میں پہلی نماز کا نقشہ یوں کھینچا ہے: نیلے گہرے آسمان کے نیچے اذان کی آواز پھر گونجنے لگی۔ زرہ پوش اور جبہ پوش مسلمان شانہ بشانہ فرق و مراتب سے بیگانہ ہو کر سیدھی صفوں میں کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے، جو اسلامی اخوت کا زندہ اور تابندہ مظہر ہے۔
بیت المقدس کی تاریخ اور بیت المقدس خود اس زمانے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ساحل پر ایک قلعہ ایسا ابھی تک موجود تھا جس پر فرنگیوں کا قبضہ تھا۔ اس قلعے کا نام سور تھا۔ یہاں وہ فرنگی جوک در جوک جمع ہو رہے تھے جنہیں بیت المقدس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے رحم کھا کر معافی دے دی تھی۔ یوں سور کی جنگی فوج میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس فوج کی کمان ایک عیار حاکم کانریڈ کر رہا تھا۔ سلطان نے بیت المقدس سے سور کا رخ کیا۔ قلعے کے محاصرے کے بعد سور کے حاکم کانریڈ کو پیغام بھیجا وہ شہر سلطان کے حوالے کر دے۔ کانریڈ اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ اتنے میں سردیوں کا شدید موسم شروع ہو گیا اور سلطان نے وقت ضائع کرنے کے بجائے محاصرہ اٹھا لیا۔ تاہم اس نے فرنگیوں کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جون 1188 عیسوی میں سلطان کے ساتھ اس کی آدھی فوج ہی رہ گئی تھی، کیونکہ بقایا فوجی چھٹی لے کر فصل کی بوائی کے لیے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ فوج کے نصف رہ جانے کے باوجود بھی سلطان کے حوصلے بلند تھے۔ اس نے اپنی مختصر فوج کو لیا اور اعلان کیا، انشاءاللہ ہم شام کا کھانا طرطوس کے قلعے میں کھائیں گے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ طرطوس کا قلعہ مسلمانوں نے شام سے پہلے ہی فتح کر لیا اور شام کا کھانا سلطان اور اس کی فوج نے طرطوس میں ہی کھایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ بجلی کی طرح کوندتا تھا۔ طرطوس کے شمال میں انطاکیہ تھا جس کی زرخیزی کی بڑی شہرت تھی۔ انطاکیہ پر ابھی تک مسلمانوں کا قبضہ نہ ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انطاکیہ کو ایسی آسانی سے فتح کیا جیسے دہقان کی بوئی ہوئی فصل کو درانتی سے کاٹتا چلا جاتا ہے، جیسے دہقان اپنی بوئی ہوئی فصل کو درانتی سے کاٹتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک ہی دن کے حملے میں قلعہ فتح ہو گیا۔ 7 دنوں میں لازکیہ کا خوبصورت شہر اور صہیون کے دوسرے ساحلی علاقے بھی فتح کر لیے گئے۔ وہ ایک طوفان تھا جس نے سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جولائی 1188 کے اواخر میں سلطان کی فوجیں صہیون کے علاقے سے نکلیں اور یلغار کرتی ہوئیں بقا جا پہنچی۔ وہاں سے دریائے ارنت کے قریب بو وزیر کے پہاڑی پر دم لیا۔ سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اوکے دوستو، باقی انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کی گوش گزار کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔